جناب شوکت راجہ صاحب۔ جناب چیئر، میں آپ کی اجازت سے طریقہ استحقاق موو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایشو 401 ارجنٹمنٹ موشن میں نے دی تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اخبار میں ایک بزنس ایک وہ ایکٹ جو آپ نے پاس کیا ہو اس ہاؤس سے، اس ایکٹ کے تحت کام کرنے والے ان کے خلاف کچھ ایلیگیشنز تھے۔ ایک نمائندہ اس ہاؤس کے ہونے کے ناطے، پبلک کا خادم ہونے کے ناطے میرا یہ اختیار تھا کہ میں ان معاملات کو اگر کوئی اس گڑبڑ ہے تو میں اسے اس ہاؤس تک لے کے آؤں۔ وہ ابھی پروب نہیں ہوا، معاملات آگے چلے نہیں کہ انہوں نے میری ذات کو بیچ میں رکھ کے تو ایک جو اخبارات میں خبریں دینی شروع کر دی اور دیٹ اماؤنٹس ٹو پریویلیج بریچ۔ میں اس پر پارلیمانی سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، ایک تو ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے جواب نہیں آنے دیا، آج کے لیے مانگا تھا، اور اس کے لیے بھی یہ معاملہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو بھی کمیٹی کو سپرد کیا جائے، اور میں یہ اجازت ہو تو میں پریویلیج موشن پڑھ دوں، پھر اس پہ آپ سیکرٹری اس کو آپ جواب کا انتظار کرنے کی بجائے، چونکہ انہوں نے جواب نہیں بھیجا تو آپ اس کو ڈپارٹمنٹل کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ اس کو آپ ڈپارٹمنٹ کمیٹی بھیج دیں، ہائر ایجوکیشن کمیٹی کی طرف چلا جائے گا، اور بھٹی صاحب اس کو الگ پریویلیج موشن کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا اس کو پریویلیج موشن پڑھیں۔ آپ کر رہا ہوں اس کو پریویلیج کمیٹی کو بھیج دیں، اس کو ڈپارٹمنٹ جی آپ کمیٹی پریویلیج موشن پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو جی اجازت ہو تو جی پڑھیے گا جناب۔ نوٹس برائے طریقہ استحقاق میں ایک عام اور فوری مسئلہ کو زیر بحث لانے کے لیے طریقہ استحقاق پیش کرتا ہوں جو اسمبلی کی فوری دخل اندازی کا متقاضی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے 9 اکتوبر 2025 کو چیئرمین بورڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی محمد عدنان خان کی کرپشن بے ضابطگیوں کے بارے میں طریقہ التواء کار اسمبلی میں پیش کی، جس کی آج مرخہ 13 اکتوبر 2025 کو محکمے کی طرف سے جواب پیش کیا جانا تھا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق جب بھی کوئی میٹر اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو متعلقہ وزیر یا پارلیمانی متعلقہ محکمے سے جواب لے کر اسمبلی اجلاس میں پیش کرتے ہیں، لیکن میری تحریک التواء کار اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد 12 اکتوبر کو چیئرمین بورڈ نے کے ترجمان ارسلان چیمہ کے ذریعے تمام لوکل قومی اخبارات میں میرے اوپر الزام تراشی کی۔ میں نے بلا وجہ اور ذاتی اناد کی وجہ سے چیئرمین بورڈ کے خلاف تحریک پیش کی، حالانکہ میں آج تک اس سے نہ ملا ہوں، نہ ہی کسی کام کے لیے کبھی اسے ٹیلی فون کیا، اور میں نے عوام کا منتخب کردہ نمائندہ ہوں، اور اگر مجھے کسی ادارے میں کرپشن بے ضابطگی کی نظر آئے تو میرے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ میں اسمبلی کے فلور پر ان کی نشاندہی کروں اور ارادہ کرپشن سے پاک ہو، معاملات خوش اسلوبی سے چلیں اور عوام کے جائز معاملات و مسائل حل ہوں۔ قانون کے مطابق کوئی بھی ملازم متعلقہ اتھارٹی کی منظوری کے بغیر اخبارات میں بیان نہیں دے سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افسر موصوف اسمبلی میں اٹھائے گئے سوالوں کا جواب اپنے محکمے کو دیتے اور محکمے کے متعلقہ وزیر اسمبلی میں جواب پیش کرتے اور ان کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن موصوف نے اپنے ترجمان کے کندھے استعمال کرتے ہوئے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بجائے مجھ پر گھٹیا الزام لگائے جو کہ بطور افسر اسے قطعاً زیب نہیں دیتا۔ چیئرمین سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ راولپنڈی اور اس کے ترجمان نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، جس سے میرا استحقاق مجروح ہوا، لہذا میری اس تاریخ کو باضابطہ قرار دے کر مشر استحقاق کے سپرد کیا جائے۔ آپ کی تحریک استحقاق جو ہے استحقاق کمیٹی کے سپرد کی جاتی ہے۔ بہت مہربانی جناب، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس پہ دو جی آپ اس پہ ضرور بات کیجیے گا بطور جی مہربانی جناب چیئر۔ ایک آدمی جس بورڈ کے چیئرمین ان نظرات کو ہونا چاہیے جو ایجوکیشنسٹ ہوں، جس کا محکمہ تعلیم کے ساتھ ان کی کچھ سروسز ہوں اور ان کی کوالٹیز ہوں، ایک ایسا آدمی جو فیڈرل گورنمنٹ سے پچھلے دور میں میں سمجھتا ہوں شاید کرپشن کی وجہ سے اس کو لانے کے لیے کہ وہ اس میں ماسٹر تھا، وہ ایز اے سیکٹری لگا، کمشنر راولپنڈی نے اسے اس کرپشن پر او ایس ٹی کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ او ایس ڈی ہونے کے بعد جس نئے سیکٹری کو لگایا گیا وہ سیکٹری اور یہ او ایس ڈی ہونے کے بعد دونوں وہی مرات اور تنخواہیں لیتے رہے۔ پھر ایک نہیں بہت ساری کاروائیاں انہوں نے ڈالی جن کے ثبوت میرے پاس موجود تھے، میرے پاس آئے، میں نے چیئر سے درخواست کی، جواب انہوں نے نہیں دیا، الٹا مجھ پہ الزام تراشی شروع کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلی یہ چیئرمین بورڈ جس کی غالباً ابھی 3 یا 4 دن ساری رہتے ہیں 16 کو، ویسے اس کا کانٹریکٹ پورا ہونا تھا، اور یہ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں، جب یہ آئے تھے لگے تھے اس وقت یہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آج 4.5 کروڑ روپے کے گھر میں رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سا درخت ہے وہاں سے
हमसे तो ऐसा घर बना नहीं सारी ज़िंदगी सियासत में। उन्होंने चेयरमैन बोर्ड लगने के बाद एकदम फैसल टाउन में 4.5 करोड़ रुपए का घर भी ले लिया अल्लाह की मेहरबानी से। और इन्हीं वजह से वो 2 दिन पहले शायद मिठाई भी बांट रहे थे कि मैं दोबारा, मुझे 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है, जबकि 3 साल से ज़्यादा डेपुटेशन पे आदमी कानूनी तौर पर रह भी नहीं सकता। और पूरे पंजाब में कोई एजुकेशनिस्ट ऐसा नहीं था कि जिसे बोर्ड का ओहदा दिया जाता, और जिसके मुकाबले में इन्हें लगाया गया उस वक्त वो बहुत कैपेबल लेडी थी, एजुकेशनिस्ट थी, उनका कोई इसके साथ ये दूर तक, ये 35 बंदों ने अप्लाई किया था, ये सबसे नीचे नंबर पे था, लेकिन इंटरव्यू में इसको 40 नंबर दे के 1 नंबर उससे ज्यादा करके उन्हें पीछे कर दिया और ये करप्शन का एक गढ़ पिंडी बोर्ड में बिठा दिया, जिनकी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं। लिहाजा ये जो आगे एडजर्नमेंट मोशन जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कमेटी के उस पर के एक डायरेक्शन मेहरबानी करके ये भी दे दें कि 2 हफ्तों में उसकी कम से कम कमेटी का इजलास बुलाया जाए और इसके लिए भी कोई दिन मुकर्रर कर दें ताकि वो बजाय इसमें कि मजीद उसे कोई नए सिरे से एक्सटेंशन मिले और फिर वो डाके डालें, अगर वो इससे क्लियर होते हैं तो बेशक लग जाए, मेरा कोई इतराज़ नहीं। और अगर उन पर ये इल्ज़ामात साबित हों तो फिर कम से कम इस महकमे में उनके लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी, जो राजा साहब ने अपनी बात में बात की है उसको एक तो उसको टाइम बाउंड करें, 15 दिन के अंदर अंदर उसका कमेटी का इजलास हो तो उस इजलास में फिर वो उसका डिसीजन करे। बाकी तहरीक इस्तेहकाक इनकी इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दी गई है, अब वो उसकी इजलास में इस पे दोनों फ्रीकैन को सुन के फिर वो फैसला करेंगे जो इनका मुतालबा है, फिर उसमें उसके मुताबिक उसकी रोशनी में इनका मौक़िफ़ दुरुस्त होगा तो फिर उसकी रोशनी में इस्तेहकाक कमेटी अपनी सिफारिशात जो है वो हाउस में पेश करेगी। जी ठीक।